اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 16 دسمبر 2021۔ یہ سوالات وہ ہیں جو پچھلے جمعرات کو ہی آئے تھے اور درمیان میں بھی یہ باقی رہ گئے تھے، لہذا آج جو ہے وہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ جو سوالات باقی تھے ان کو پہلے ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا۔ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے بھی جو ہے وہ تبلیغی جماعت پہ جو بین لگا اس پر آپ نے تقریر کی، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے سوشل میڈیا سے کہ سعودی نے بین لگایا ہی نہیں ہے۔ یہ غلط افواہ ہے۔ یہ بات سمجھ لیجیے کیا چکر ہے۔ اچھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سعودی نے بین نہیں لگایا ہے تو ساری سوشل میڈیا بول رہی ہے کہ مطلب بہت سے لوگ کہ سعودی کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے۔ سعودی خود کیوں نہیں کہہ رہی کہ میں نے بین نہیں لگایا ہے؟ بھئی اگر وہ بدنام ہو رہی ہے پوری دنیا میں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ خود سوشل میڈیا، بلکہ ان کی اپنی میڈیا ہے، اس پہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ ایک دم غلط افواہ ہے، ہم نے بین لگایا ہی نہیں ہے۔ تو بقیہ لوگوں کو بولنے کی ضرورت ہی نہ آوے۔ آپ بتا دیں کہ بھائی ہمارے اوپر یہ لوگ پوری دنیا ایک جو ہے وہ میڈیا غلط بات، اس کی حقیقت کیا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ساری جماعتیں آج سے نہیں 15-20 سال سے بین ہیں، سب تبلیغی جماعتی بین ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ میں نے بین نہیں لگایا ہے تو جو پرانا بین ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہوا کیا ہے، انہوں نے حقیقت میں یہ جو جمعہ گزرا غالباً 10 دسمبر 2021 کو، اس میں انہوں نے بین کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا تبلیغی جماعت کی یہ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ اس میں شامل نہ ہوں، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ تو بین کی بات انہوں نے نہیں کہی لفظ، بین کیوں بات کرو تو 15 سال پہلے سے بین ہے، بات سمجھے میری؟ تو یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ بین نہیں لگایا ہے اور مسلمان بے مطلب چلا رہا ہے، ایک دم غلط بات ہے۔ خطبہ عربی میں جو دیا گیا ہے، میں نے خود اس خطبے کو سنا ہے، اس میں یہ باتیں جو بیان کی میں نے 18-19 منٹ کی تقریر میں، اس میں ان ساری باتوں کو میں نے بیان کیا۔ دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ اور آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب سعودی نے ساری جماعتوں کو بین کیوں کیا جبکہ وہ ایک اسلامی ملک ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ آپ نے بتایا اپنی تقریر میں، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ساری وہ جماعتیں جو دعوت کا کام کرتی ہیں سب وہاں بین ہیں۔ جماعت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے، تنظیم اسلامی ہے، اخوان المسلمین ہے، احباب ہے، الدعوہ، ایسے 50 ہیں، سب بین ہیں۔ تو یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب جب وہ اسلامی ملک ہے تو اس نے بین کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس سب سے پہلی بات تو میری سمجھ سے اسلامی ملک نہیں ہے، بس مسلم ملک ہے، دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ آج تک ان ملکوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اسلامی ملک کہا ہی نہیں۔ آپ چلا رہے ہو، ان کے پاسپورٹ پہ کیا لکھا ہے؟ المملکت العربیۃ السعودیہ الاسلامیہ لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے۔ کیا آپ بول رہے ہیں؟ لکھا ہی نہیں۔ ایک بات۔ دوسری چیز، وہ مسلم ملک ہے اور بادشاہت ہے۔ بادشاہت ہر جگہ دنیا میں، آج ہی کی نہیں ہمیشہ کا دستور رہا ہے، بادشاہت اگر مسلم ہوتی ہے تو وہ دعوت اور معروف اور منکر کا ایک ڈپارٹمنٹ کھول دیتی ہے۔ بعض الگ الگ نام ہوتے ہیں، جیسے سعودی میں الدعوہ والارشاد کے نام پر ڈپارٹمنٹ ہے، معروف اور منکر کے نام پہ ڈپارٹمنٹ ہے۔ لہذا ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو دعوت کا کام ہے وہ ہم سرکاری طور پر کریں گے، بقیہ کوئی نہ کرے۔ ہم کریں گے، بقیہ کوئی نہ کرے، اور اگر کسی کو کرنا ہے تو وہ ہم سے آوے، مشورہ کرے، ہم سے اپروول لے۔ ہمارا دل چاہے گا تو ہم اپروول دیں گے، ہم سمجھیں گے، اور اگر دل نہیں چاہے گا تو نہیں دیں گے۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ وہ کسی کو اپروول دیتے ہی نہیں اور کسی کو شامل کرتے ہی نہیں۔
کیونکہ انہوں نے اس کام کے لیے کیا کر رکھا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ قائم کر رکھا ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے تحت ان کے کنٹرول میں رہتا ہے کہ کیا بات پبلک میں دعوت کا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کون سی چیز عقیدے کے ہمارے خلاف ہے، ہمارے مسلک کے خلاف ہے، ہماری کرسی کے خلاف ہے، تو وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کسی کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس وجہ سے بنیادی طور پر ساری جماعتیں وہاں پر کیا ہیں، بین ہیں۔ یہ تو بادشاہت ہے۔ جو جمہوری ملک ہیں وہاں جمہوری ملک میں بھی اس وقت حالات یہ ہیں کہ سرکار اپنے مزاج کے خلاف نہ جرنلسٹ یعنی صحافیوں کی بات سن رہی ہے، نہ دانشوروں کی بات سن رہی ہے، نہ ہم جیسے مقررین کی بات سن رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر جو کچھ بھی کرنا ہے پہلے ہم کو معلوم ہونا چاہیے، نہیں معلوم ہونا چاہیے تو آپ کے اوپر آپ کی ساری مسجدوں میں جو ہے وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، کیا تقریر ہوئی ہے۔ تو بات وہی ہے، بس یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا کم ہے، اور وہ بادشاہت ہے، لہذا بادشاہت بادشاہی انداز میں اپنا کام کر رہی ہے۔ تو وجہ سمجھ گئے اصل میں بات ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ شادی میں لڑکے والے جو ایک طرح کا صافہ باندھتے ہیں، کل جو آپ باندھتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک قوم ہے، کون؟ مسلم۔ ٹھیک سے بیٹھو مولانا صاحب، یہی ایک قوم ہے پوری دنیا میں کہ جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے A to Z رہنمائی کی ہے کہ کیسے زندگی گزاری جائے۔ اس کو کہیں سے ایکسپورٹ امپورٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کام میں، عبادت ہے، سماجی زندگی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، سب کچھ موجود ہے ہمارے پاس، ہمارے علاوہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ مطلب اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں، ہمارے علاوہ کسی بھی قوم کے پاس زندگی گزارنے کا شیڈول موجود نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بھی، یہ راجستھانی اسٹائل ہے، راجستھان میں جب شادی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے وہ لڑکے والے صافہ باندھ کر کے آتے ہیں۔ پہلے یہ رجواڑوں میں ہوتا تھا، رجواڑے جانتے ہیں، جو راجہ واجہ ہوتے تھے ان کی بارات معلوم ہونا چاہیے، راجہ صاحب کے لڑکے کی بارات ہے تو سب کو ایک کلر کا صافہ اور ایک کلر کا کپڑا پہنایا جاتا تھا۔ اب وہ مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے وہ بھی نقل کر رہا ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ تو اور یہ انداز بھی جو ہے نا وہ مسلم صافہ نہیں ہے، یہ مسلمان ایسے صافہ نہیں باندھتے جس طریقے سے یہ شادیوں میں صافہ کا چلن چل رہا ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ نکاح پڑھوانا ہے کس سے پڑھوانا ہے؟ مولانا صاحب سے۔ ایک مرتبہ مولانا صاحب سے نہیں پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیوں ان کو پہلے سے معلوم ہے؟ مولانا سے بولیں گے، مولانا کیا بولیں گے؟ غلط ہے، اس کا مطلب تم کو ہی معلوم ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ جب یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ مولانا صاحب بولیں گے کہ یہ غلط ہے اور نہ پوچھ کر کے تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم بچ جائیں گے؟ زیادہ پھنسو گے، زیادہ گناہ ہوگا، کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں تبھی تو آپ پوچھ نہیں رہے ہیں۔ لہذا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، غیروں کی نقل ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پھر پوچھا گیا ہے نکاح سے متعلق کہ کیا بغیر دستخط کے نکاح ہو جاتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑی، لوگوں نے دستخط چلا دیا۔ دستخط کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ نکاح نام ہے زبان کی بول کا۔ ہم لوگوں کے بچپن میں جب ہماری شادی ہوئی تو نکاح نامہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی یو پی میں ایک بڑی تعداد، بہار میں کوئی نکاح نامہ نہیں ہوتا ہے۔ مولوی صاحب آئے، نکاح پڑھ دیے، ختم ہو گئے، آپ راضی ہیں، ختم۔ یہ سب یہاں سے شروع ہوا، اب بہرحال اب یو پی میں بھی آ گیا ہے، اور دستخط سے نکاح کا کوئی، جب لڑکی نے کہا ہاں، یا کنواری لڑکی نے خاموشی اختیار کی اور وہ اس سے پوچھا گیا
نکاح ہو گیا، ختم ہو گئی بات، دستخط سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوچھا گیا قبلے کی طرف تھوکنے کی ممانعت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے تھوکا تو قیامت کے دن وہ تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں ہوگا۔ یہ روایت کس حد تک صحیح ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ روایت ابو داؤد شریف کی ہے اور صحیح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بہت کیا کر رہے بھیا، بھائی صاحب بھیج دو، جاؤ جاؤ، کیوں بیٹھے ہو، جاؤ۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو یہ قبلے کی طرف تو بہت سے لوگ تھوکتے ہیں۔ یہ اس کی تشریح یہ ہے کہ جو قبلے کی بے عزتی کرتے ہوئے جان بوجھ کر قبلے کی طرف تھوکے گا وہ اس حدیث کی وعید کا مستحق ہے۔ انجانے میں ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان۔ اپنے پیچھے والے کو ادھر کرو، ہوشیار نہیں بنو دادا۔ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے اللہ نے بھول چول کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ اگر کسی نے قبلے کی طرف تھوک دیا، نہ انسلٹ مقصد تھا، نہ جان بوجھ کر کیا، تو پھر ایسا یہ اس وعید کا مستحق نہیں۔ آج بحث ہو رہی تھی، یہاں باتیں ہو رہی تھیں، تو ایک صاحب طالب نے بھی سن لیا، تو اس نے بھی لا کر ان سے کہا مرد اگر کوئی صاحب ابدال و کتب کا انکار کر دے تو ایمان سے خارج ہو جائے گا کیا؟ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ابدال کا لفظ تو بعض ضعیف حدیث میں آیا بھی ہے، یہ کتب کا اور غوث کا یہ لفظ تو حدیث میں موجود بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک صوفیوں کی اصطلاح ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ الگ بحث ہے۔ لیکن اگر کوئی بولتا میں غوث کو نہیں مانتا، میں ابدال نہیں مانتا، میں کتب نہیں مانتا، تو اس سے ایمانیات پر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو جو کتاب پڑھائی جاتی ہے عقیدے کی، اس میں کہیں کتب اور ابدال کا ذکر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ لہذا جب وہ جو آپ عقیدہ پڑھتے ہیں، جب اس کا انکار کریں گے تب ایمان پر بحث چھڑے گی۔ وہ آپ کو پڑھایا ہی نہیں جاتا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ ہم درس نظامی کے کسی کتاب میں یہ عقیدہ جو آپ پڑھائی جاتی کتاب، اس میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور بعد میں مفتی صاحب سے مزید آپ لوگ جو ہے پوچھ لیجیے گا، کئی مفتی ہیں یہاں، آپ پوچھ لیجیے گا۔ پھر ایک سوال آیا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صلاۃ التسبیح پڑھی ہے؟ دیکھیں، قولی حدیث اور عملی حدیث میں قولی حدیث کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولی حدیث صلاۃ التسبیح کی موجود ہے، کئی طریقے سے آئی ہوئی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ زیادہ تر محدثین کے پاس کوئی حدیث صحیح درجے کو نہیں ہے، لیکن اتنے طرق سے آئی ہے، لہذا اصول کے تحت کیا کر لیا جاتا ہے، اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اب اگر نبی نے نہیں پڑھی ہے تو حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پڑھی ہو اور نہ پڑھی ہو، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، لیکن جب آپ نے قول کہہ دیا تو پھر زیادہ چانسز ہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مطابقت ہو۔ ہم کو نہیں معلوم ہے حدیث، میں یہ کہہ رہا ہوں، اور حدیث ہے بھی نہیں کہ اللہ کے رسول نے صلاۃ التسبیح پڑھی، لیکن کہہ دینا یہ آپ کے عمل کے اوپر کیا ہے؟ بھاری ہے، لہذا اس کی وجہ سے اس کو ہلکا نہ جانا جائے۔ پوچھا کیا عصر اور مغرب کے وقت کسی بھی وقت کی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ لوگ بار بار معلوم نہیں کیوں غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک مکروہ وقت ہے، ایک ممنوع وقت ہے۔ کیا بولا؟ ایک مکروہ وقت ہے، ایک ممنوع وقت ہے۔ ممنوع وقت میں نہ نماز نوافل پڑھی جا سکتی ہے، نہ فرض پڑھی جا سکتی ہے۔ ممنوع وقت 3 ہیں۔ کون سے ہیں؟ 3 ہیں۔ سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، سورج کے زوال کے وقت۔ یہ 3 وقت ممنوع وقت ہیں، یہ مکروہ وقت نہیں ہے، ممنوع ہے۔ اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ، نہ فرض پڑھ سکتے ہیں، نہ سنت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ممنوع کیوں ہیں؟ ایک جو بات، دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ آج بھی
اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہے نا وہ سورج کا پجاری تھا. کس کا پجاری تھا؟ سورج کا پجاری تھا. مسلمانوں کو اس سے روکا گیا کہ کہیں اگر سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت اور زوال کے وقت اگر کوئی آدمی نماز پڑھے گا تو کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بندہ سورج کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. اس لیے ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک دم منع فرما دیا، علت بھی بتا دیا. اب 2 وقت مکروہ وقت ہیں. فجر کی صبح صادق، فجر کی فرض نہیں بول رہا ہوں، جب فجر کا وقت ہو گیا سورج نکلنے تک سوائے سنت کے پڑھنے کے 2 رکعت کے کوئی بھی نفل نماز پڑھنا منع ہے. فرض نہیں منع ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. کسی کی فرض چھوٹی ہے، 10 سال کی چھوٹی ہے، پہلے 5 سال کی چھوٹی ہے، اسی دن کی عشاء کی چھوٹ گئی، خدا نہ خواستہ، تو ممنوع وقت میں فرائض نماز کے ادا کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسرا جو وقت ہے کہ جب عصر کی نماز پڑھ لی گئی تو سورج ڈوبنے تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی. فرض آپ کی چھوٹی، ظہر کی چھوٹی، 5 سال پہلے کی چھوٹی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ممنوع وقت کو اور مکروہ وقت کو کنفیوز نہیں کریں. ممنوع الگ چیز ہے اور مکروہ الگ چیز ہے. بات میں اپنی سمجھا پایا؟ جی. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے ایک ویڈیو بنا کے بھیجا جس میں آپ کی مسجد اور مدرسے کی تعمیر جو ہے وہ تھی. حالانکہ ویڈیو میں نے نہیں بنایا تھا، کسی طالب علم نے یوٹیوب پر ڈال دیا تھا اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا. وہ تو اتفاق سے مجھے ایک صاحب نے بھیجا تو میں نے بہرحال میں نے پھر لوگوں کو بھیج دیا. وہ 3-4 مہینے پہلے کا. انہوں نے پوچھا کہ ہمارے گروپ میں لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جو اجودھیا فیض آباد میں کام کر رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچا ہے، اور آپ اپنی زبان سے اس کی پوری رپورٹ دیں تاکہ ہمارے ساتھیوں کو پتہ چلے، اور کچھ لوگ اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شکل کیا ہے. دیکھیں یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے فضل سے یہاں بھی کام ہو رہا ہے، وہاں بھی کام ہو رہا ہے، اور کام میں 4-5 لوگ ایسے ہیں پورے ہمارے دوستوں میں جو اس میں ایک بڑا رول ادا کرتے ہیں اور کام چلتا رہتا ہے الحمدللہ. ابھی جو یہاں کا کام ہے ہبلی کا، وہ ایک حصہ مدرسے کا، گویا ہمارا جو پروگرام ہے 12-13 کروڑ کا، اس میں سے ایک حصہ ہمارا کیا ہوا ہے، مکمل ہوا ہے. تو کام، لیکن ابھی ہمارا کام چل رہا ہے، لہذا ہم نے اس کو روک دیا ہے. اور فیض آباد اجودھیا میں جو ہے وہ کام چالو ہے. وہاں پہ مسجد ہے، مدرسہ کی بھی تعمیر ہے. بہرحال وہ بھی تقریباً 7-8 کروڑ کا بجٹ ہے اور چل رہا ہے. کوئی بھی اگر تعاون کرنا چاہتے ہیں تو میں جان بوجھ کر کے کسی کو اکاؤنٹ نمبر واٹس ایپ کے ذریعے نہیں بھیجتا ہوں، جب وہ مانگتا ہے تب بھیجتا ہوں. ایسے میں اعلان کر کے نہیں بھیجتا ہوں کہ جیسے میں آج بتا دوں وہ یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، ایسا نہیں. کیوں؟ جس کو جو واقعی میں چندہ دینا چاہتا ہے اس کے اندر شوق ہونا چاہیے چندہ دینے کا، تب حقیقت میں چندہ ہوتا ہے. لہذا کہ اگر کسی کو ہے تو بڑا کام ہے، بہرحال ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے کانٹیکٹ کیجئے، آپ کو نمبر بھیج دیں گے. اسی سے ملتا جلتا سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب یہ جو چندہ کرنے لوگ دروازے آتے ہیں، اس سے علماء کی بڑی بے عزتی ہوتی ہے، تو اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ اس مسئلے کا حل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کر کے خود جن کا چندہ جا کے دے دو. بھئی اگر لوگ جا کر کے جہاں جس کا حق ہے وہ دے دیں تو وہ چندہ کرنے کیوں آئیں گے؟ وہ نہیں دے رہے ہیں تو ان کو آنا پڑتا ہے. بے عزتی تو ہوتی ہے حقیقت میں. یہ علماء کی شان کے خلاف ہے کہ وہ دروازے جائیں اور آپ جو ہے وہ دروازہ بند کر لیں. کبھی آپ کہیں کہ کل آئیے، اچھا کل آئیے، آج کیوں نہیں ہے؟ اگر آج آپ کے پاس پیسہ نہیں تو ٹھیک ہے، لیکن عادت پڑ گئی ہے کیا اس کو دوڑانے. جتنا دوڑاؤ گے اتنا ثواب بھی کم ہوتا جاتا ہے. اس کا احترام ہونا چاہیے کہ وہ آیا ہے ہمارے دروازے پر، اس کو احترام کے ساتھ دینا چاہیے. نہیں ہے آپ معذرت پیش کر دیں. کرنے والوں کو بھی جو ہے نا وہ ری کر کے چندہ نہیں کرنا چاہیے.
अच्छा भैया 5 रुपया और बढ़ा दो, ये भी एकदम गलत है। ये भी जो है आलिम के शान के, मदरसे के, मस्जिद के शान के ख़िलाफ़ है कि आदमी जो है घिघिया करके चंदा करे, ये बेकार बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लोगों को चाहिए कि लोग खुद आएँ, मदरसे आएँ और बोलें कि ये मेरा अल्लाह के लिए, ये मेरा पैसा आप कबूल कर लें। सही तरीका ये है। बकिया ये जो हो रहा है ये सही नहीं है। पूछा गया है मौलाना साहब ये इज्तिमाई दुआ और जहरी दुआ हदीस से साबित है? नहीं, 20 मरतबा ये बात बता चुके हैं कि इज्तिमाई दुआ पर सहाबा का, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी मामूल नहीं रहा है। अब आप चाहे इधर से घसीट के लावें, उधर से लावें, एक आध हदीस हो सकता है कहीं मिल जाए, लेकिन मामूल नबी कि अल्लाह के रसूल बराबर ऐसा करते थे कि इज्तिमाई दुआ जहरी करते थे, ऐसा किसी सही हदीस से साबित ही नहीं है। बल्कि अगर मैं आगे बढ़ कर के कहूँ कि ज़ईफ़ हदीस से भी साबित नहीं है। जिस तरीके से दारुल उलूम की मसाजिद में दुआ होती है, बस वही सुन्नत तरीक़ा है। वो कैसे होती है? इमाम साहब नमाज पढ़ाने के बाद कभी ऐसा भी होता दुआ भी नहीं करता, वो दुआ करता है क़िबले की तरफ ही उसका मुंह रहता है, दुआ कर लेता है। कभी ऐसा करता है कि पब्लिक की तरफ पलट जाता है, दुआ कर लेता है। लेकिन ना पीछे अवाम और ना इमाम, दोनों ही नहीं जानते। आपके यहाँ तो है कि अगर इमाम साहब, आपकी मस्जिद तो माशाल्लाह ठीक चल रही है, लेकिन दूसरी मस्जिदों में अगर इमाम साहब 15 मिनट बैठे रहें बग़ैर दुआ के, तो पीछे वाले भी 15 मिनट बैठे रहेंगे, जा नहीं सकते, लगता फेविकोल लग गया, चिपक गए हैं। ये एकदम सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सुन्नत तरीका वही है कि आदमी कभी मांग ले, कभी ना मांगे, कभी उठ जाए, कभी हाथ उठा ले, कभी ना उठाए। हाथ ना उठा करके भी दुआ मांगी जाती है। हाथ उठाना तो अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी का एतराफ़ है। भाई जब आप कहते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, दुआ है कि नहीं है? हाथ उठाते हैं? नहीं उठाते। कहाँ हाथ उठाते? भाई अस्तग़फ़िरुल्लाह जब आप कहते हैं तो ये भी तो दुआ है अपने लिए कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दीजिए, दुआ है कि नहीं है? हाथ उठाते हैं? नहीं उठाते हैं। तो दुआ के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता, ये आजिज़ी है। जैसे आप किसी के सामने जाएं ऐसे दोनों हाथ किनारे, ए पैसा दे दो, ये तरीका नहीं है। देने वाला भी क्या करे, चल किनारे हो जा करके भैया। तो आपकी जब आजिज़ी होती है तो सामने वाला क्या करता है? वो देता है। तो अल्लाह के हम अल्लाह के मुकाबले में हमारी क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं है। ज़्यादा हमको अपनी आजिज़ी का इजहार करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रसूल अकरम ने 12 हाथ उठा करके दुआ मांगी है, इस वजह से दुआ हाथ उठाकर मांगना। बहरहाल ये जो आपके शहर में और आप के मसाजिद में, भारत में 90% मसाजिद जो हमारी हैं, उसमें जिस तरीके से दुआएं हो रही हैं, ये सुन्नत तरीका कतई नहीं है। नाराज़ होंगे लोग, ग्रुप छोड़ देंगे। अभी जब जाएगी तकरीर ना, छोड़ देंगे ग्रुप। अच्छा, ग्रुप छोड़ने से मेरा क्या नुकसान होता है? भाई एक उस्ताद की क्लास मैं नहीं पढ़ूंगा उस्ताद साहब से, चले जाए, किसका नुकसान हुआ? तालिब इल्म का नुकसान हुआ, उस्ताद का कौन सा नुकसान हुआ? छोड़ दो ग्रुप, छोड़ेंगे। तो बहरहाल ये तरीका इस्लामी तरीका, सुन्नत तरीका नहीं है। अच्छा, अब जब इतनी बातें कही गई, बार बार हम जैसे लोग बोल ही रहे हैं, तो नई स्टाइल शुरू की गई है। जैसे ही इमाम साहब हाथ उठाएंगे, फिर पहले अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद एकदम शांति हो रहा है ना। फिर आखिर में अलग अलग इमाम की अलग अलग स्टाइल है, क्योंकि सुन्नत से साबित होता तो सबकी स्टाइल क्या होती? एक होती। अब इमाम साहब ने ईजाद किया वलिल्लाहिल हम्द, कुछ लोग आमीन ये सब कर, वो भी जो कर रहे हैं वो भी सुन्नत से साबित है। ये भी सुन्नत से साबित है। लेकिन वो इमाम साहब मुतमईन हैं कि मैं जहरी दुआ नहीं कर रहा हूँ, आप भी जहरी ही कर रहे हैं और आप भी इज्तिमाई कर रहे हैं। भाई तुम्हारे साथ लोगों ने हाथ उठाया, ठीक है, और तुम्हारे साथ हाथ फेरा, इज्तिमाई हुई कि नहीं हुई? हुई। आप अपने तौर पे समझे रहिए इज्तिमाई नहीं है, ठीक है, आप अपने तौर पे समझते रहिए।
لیکن یہ سب اسٹائل جو ہے نا کس کی ہے؟ ایجاد بندہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی اسٹائل ثابت نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا پاگل کتے کو زہر دے کر مارا جا سکتا ہے؟ اگر پاگل کتا یقین ہو گیا ہے تو چونکہ پاگل کتا بہت نقصان دہ ہے انسان کے لیے، لہذا اس کو مارنے کے لیے زہر یا کوئی بھی دوسری شکل اختیار کی جا سکتی ہے. پوچھا گیا ہے کہ اذان کا جواب دینے کی بات کیوں کہی گئی؟ مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں، ہم بھی وہی اذان کیوں دیتے ہیں؟ جب اذان دیتے ہیں مؤذن صاحب ماشاء اللہ، تو آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ حدیث میں ہے باقاعدہ کہ اذان کی جو فضیلت بیان کی گئی، تو اب اذان کتنے لوگ دیں گے؟ ایک آدمی. پتہ چلا 1000 آدمیوں میں اذان کون دے گا؟ ایک آدمی. تو 9999 لوگ اذان کی فضیلت سے محروم. وہ 9999 لوگ یا 10,000 جتنے بھی ہیں، بہرحال 1000 میں 999 کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. تو وہ لوگوں کی جو الجھن ہوئی نا، کیا یہ الجھن ہوئی کہ صاحب مؤذن صاحب تو ثواب لوٹ لیے اور ہم کو ثواب ہم لوگوں کو ملا ہی نہیں، مؤذن اکیلے. یہ اس کا حل نکالا گیا. مؤذن کے اتنا ثواب تو نہیں ملتا ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک حل نکالا کہ آپ بھی وہ سوال کو ریپیٹ کریں، اس اذان کے الفاظ کو ریپیٹ کریں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. لیکن یہ کہ مؤذن کتنا ملے گا؟ مؤذن کتنا نہیں، لیکن ملے گا. یہ اس لیے کہا گیا کہ اذان کے جواب کو ریپیٹ کرنا چاہیے اور اس کو کثرت سے پرچار کرنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اذان کا جواب دے کر کے اور اپنے اکاؤنٹ میں ثواب اکٹھا کر سکیں. بات سمجھے؟ پوچھا گیا کیا بچے کے عقیقے سے پہلے ماں باپ کا عقیقہ ہونا ضروری ہے؟ یہ سب اوریت کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ اوریت. توریت کے وزن پر ایک کتاب اوریت عورتوں نے لکھا ہے، پورے دنیا کی، چھپتی نہیں ہے، یاد ہے. کیا ہے؟ سب عورتوں کو یاد ہے. اور اتنا گھٹ یاد ہے کہ شادی بیاہ میں وہ رسمیں چھوٹ نہیں سکتی. بقیہ چیز چھوٹ جائے لیکن وہ نہیں چھوٹتی ہیں. وہ بہت گھٹ یاد کر رکھا انہوں نے. بہرحال اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ایک صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے اپنی تقریر میں 1-2 مرتبہ کہا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ بوڑھیا کچرا ڈالتی تھی، تو آپ نے 2-3 مرتبہ یہ بات کہی اور پھر بعد میں آپ نے یہ بھی کہا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ واقعہ صحیح تھا. کیا آپ نے رجوع کیا ہے؟ ایک تو وہ جو جھوٹ بولا ہے جو کچرا والا، اور دوسرا جھوٹا یہ ہے جس نے کہا کہ میں نے رجوع کیا. نہیں سمجھے بات میری؟ بھئی ایک تو جس بندے نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بڑھیا کچرا ڈالتی تھی، وہ نمبر 1. جس نے حدیث بیان کیا وہ جھوٹی بیان کیا. یہ کبھی واقعہ پیش ہی نہیں آیا. میں نے آپ کو اس کی منطق بھی بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالتی تھی اگر وہ بڑھیا، تو بڑھیا کو معلوم کیسے ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول ابھی اسی وقت نکلنے والے ہیں؟ نمبر 1. نماز فرض ہی نہیں تھی کہ حضور کا ایک ٹائم متعین ہوتا. کہاں واقعہ پیش آیا؟ یہ مکے میں جماعت سے نماز فرض ہی نہیں ہوئی. نمبر 3. اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس راستے میں ایک کتا ہے جو کاٹتا ہے، آپ کی ذمہ داری اسی راستے سے جانا ہے کہ دوسرے راستے سے؟ یہ تو ہونا کر کو کٹانے کے لیے جانا ہے. نہیں سمجھے بات؟ بھائی جب معلوم ہے کہ اس راستے پر وہ کچرا ڈالتی ہے تو ضرورت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے گزرنے کی؟ اچھا ڈیلی حرکت کر رہی ہے، بقول آپ لوگوں کے ڈیلی حرکت کر رہی ہے جانے کی. یہ تو ایسی بات ہوئی، یہ تو نبی کی شان کے خلاف ہوا کہ گویا کہ آپ اپنے اوپر ڈیلی کچرا ڈلوانا چاہ رہے ہیں. یہ تو آپ کی شان کے خلاف ہے. اب رہا یہ کہ یہ جو دوسرا بندہ بولا کہ مولانا صاحب نے پہلے کہا تھا
और अब उससे रुजू कर लिया है और माफ़ी मांगी है, वो ये दूसरा झूठा। पहला वो झूठा जो वाक़या बयान किया, दूसरा झूठा ये है। तो मेरी बात इसलिए बोला है दोनों झूठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वाक़या मैंने बयान किया, आज नहीं बयान किया, कई मरतबा बयान कर चुका हूँ, लेकिन बचपन से सुनते आए हैं। अम्मा अब्बा बोले हैं, नानी नाना बोले हैं, दादा दादी बोले हैं, मौलाना साहब बोले हैं, पीर साहब बोले हैं, सभी लोग बोले हैं। अब इतनी जल्दी मौलाना सिराज बोल दे तो आप ना माने तो वो भी तो आपकी नाक के ख़िलाफ़ है यार। नाक को भी तो क्या रखना है, ऊंचा रखना है। भले सही बात हो, लेकिन कम से कम नाक तो ऊंची रहनी चाहिए। तो नाक ऊंची करने वाली बात है। मैंने कतई रुजू नहीं किया है, और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि इस वाक़े की कोई भी सनद मौजूद नहीं है, और अगर सनद मौजूद भी होती तो भी मैं बोलता ये वाक़या गलत है, हमारे नबी के शान के ख़िलाफ़ है। अगर सही भी होता वाक़या तो भी मैं बोलता नहीं। ये ऐसी बातें जो नबूवत के शान के ख़िलाफ़ होती हैं, वो अगर रवायतन सही होती है तो दरायतन सही नहीं होती है। बात समझे मेरी? जैसे बाद लोग कहते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वैसी मोहब्बत पैदा कर जैसे यूसुफ और जुलैखा में थी। हमारे बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने ये बात कह दी और किताबों में लिख दिया। जुलैखा बैड कैरेक्टर की औरत है, ये अच्छे अखलाक की है। कुरान में उसका जो जिक्र किया गया है वो तहज्जुद गुजार का जिक्र किया गया है। फंसाने वाली औरत, यही है ना? अच्छा, फंसाने वाली औरत इतनी बदकिरदार, और नबी से उसका तुमने क्या कर दिया, रिश्ता जोड़ दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से शादी कर दी कि अल्लाह ताला अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्ता यूसुफ व जुलेखा। झूठे नंबर 1। अगर ये रवायत सही है तो भी दरायतन गलत है। ये नबी की क्या है, शान के ख़िलाफ़ है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुन लीजिए, आदम से लेकर हम तक, यानी अपनी ज़ात तक फरमा रहे, आदम से लेकर हमारी ज़ात तक हमारे दरमियान में कोई भी औरत जो नबी की माँ बनी है, कोई औरत भी बदकिरदार नहीं है। काफिरा हो सकती है, लेकिन कैरेक्टर की जो है वो कभी भी नहीं हो सकती। और इसके पहले ये भी आपको बताया हो कि जिस जगह औरत बदकिरदार होती है उनकी नस्लें भी बदकिरदार होती हैं। बाप को नहीं कहा नबी ने कि हमारे वहाँ आदम से लेकर के हम तक कोई मर्द इसमें बद अखलाक नहीं, ये बात नहीं कही, माँ का जिक्र फरमाया है। लिहाजा ये जुलेखा के साथ जो रिश्ता जोड़ा जाता है ये दरायतन एकदम सही नहीं हो सकता, ये नबी की शान के ख़िलाफ़ है। अब बाद लोग कहेंगे फ़लाँ अल्लामा ने नकल किया है, ठीक है, अच्छा गलती कौन करेगा? जो किताब लिखेगा वो गलती करेगा ना, ऑटो वाला करेगा। कोई ऑटो वाला किताब ही नहीं लिखा है, जो किताब लिखा वो अल्लामा ही होंगे ना, तो गलती उन्हीं से होगी। अच्छी बातें भी वही लिखते हैं और इंसान है गलत बातें भी कर देते हैं। नहीं इतने बड़े अल्लामा हैं, अच्छा कौन आदमी ऐसा है जो गलत काम किया वो अल्लामा नहीं है? अल्लामा ही रहते भाई। इंसान को मानो, इंसान से गलती हो सकती है। पूछा गया क्या फ़ज़ाइल की हदीस अगर ज़ईफ़ हो तो उसको ज़ईफ़ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि फिर आवाम में वो अमल में दिलचस्पी नहीं रहती है। अच्छा सवाल किया गया है। एक चीज़ जैसे मुझसे भी लोग कहते हैं कि मौलाना साहब आप कह देते हैं कि जैसे मैंने अभी कह दिया एक जुमला बीच में कि सलातुत तस्बीह की करके बहुत से तुर्क से हदीस आई लेकिन सही नहीं है। अब यकीनी बात है जो इतना उस पर एतमाद किया था तो उसका एतमाद तो क्या होगा, सुनेगा जो तो डमाडोल होगा। अच्छा मेरा कहना ये है कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात सही साबित नहीं हो पा रही है तो अगर उस सिलसिले में आमाल अगर डामाडोल हो जाए तो आपको क्या चिंता है। लेकिन ये उसूल कि मौलाना साहब ऐसी बातें आप ना करें। मैंने आज अपने एक बड़े अच्छे दोस्त से बात किया, मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी, मैं उनका हमसबक हूँ, उनसे मैंने ये मसला पूछा। उन्होंने कहा कि नहीं बयान किया जा सकता है, अगर उसको ज़ईफ़ है तो आप बयान कर दें, और ख़ासकर जब कोई पूछ रहा है तो ज़रूर बयान कर दें। देखें दूसरी हदीस एक और भी है जो उस आलिम की निगाह में होती है, वो क्या है,
اگر آپ کو علم ہے اور آپ نے علم کو چھپایا، آپ نے بھی حدیث پڑھی ہوگی کہ قیامت میں اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ارے تو ہمارے بدلے پہن لو، ہم کو بولنا بند کر دیں۔ تو آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے علم کو چھپا لیا، جھوٹی باتیں بیان کر دی، گنہگار کون ہوگا؟ ہم ہوں گے۔ تم بولے مولانا صاحب آپ ایسا نہیں بولو، اگر آگ کی لگام پہنائی گئی، جھوٹی بات ہوئی تو ہم تمہارا گناہ آپ وہاں شیئر کر لیں گے۔ کوئی بولنے کے لیے تیار ہے؟ جب تو بولیں گے کیا ہونا، تم بولو جاؤ بھگتو یار۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر بولے گا، ماں باپ نہیں بولیں گے آپس میں کہ میرے بیٹے کی سزا مجھے دے دے، اماں کی سزا مجھے دے دے، امی کو چھوڑ دے۔ قرآن مجید کا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ماں باپ بھائی بہن سب بھاگ رہے ہوں گے، کہیں ملاقات ہو جائے تو ابا بولے بیٹا ایک نیکی دے دو اس سے بچنے کے لیے، تو وہاں کون کام آئے گا؟ کوئی نہیں کام آئے گا۔ تو وہ بھی ان کے پبلک کے دماغ میں وہ حدیث نہیں ہے آگ پہنانے والی، وہ صرف یہ کہ عمل سے رک جائیں گے لوگ یا عمل پر اعتماد نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ہلتا ہے، لیکن ہم کو بھی تو اپنا بچاؤ کرنا ہے کہ تم کو ہی پڑھاتے رہنا ہے اور خود لگام پہن لینا ہے۔ پوچھا گیا یہ وظائف کی دنیا کے جو دنیاوی فائدے بیان کیے جاتے ہیں، جیسے رزق میں برکت ہے، بیوی شوہر کے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے گی، تجارت کا مسئلہ حل ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ، جب اس کا ذکر حدیث و قرآن میں موجود نہیں ہے تو ایسا کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس کو سمجھ لیں۔ یہ جو وظائف ہیں دو طریقے کے ہیں۔ ایک قرآن حدیث میں موجود ہے کہ آپ کو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول مقروض ہوں میں، آپ نے دعا بتا دیا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر بھی اگر قرضہ ہوگا تو اللہ کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا۔ ایک وظیفے اس طریقے کے۔ دوسرے وظیفے جو لوگوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر بیان کیا ہے، چونکہ تجربے کی بنیاد پر یہ علاج ہے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ کیا کیوں انہوں نے؟ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ یہ وظیفہ پڑھو تو آخرت میں تم کو نیکی ملے گی نا، تو وہ جلدی سے اس کی طرف نہیں آتے۔ ان سے بولو تمہارے اندر ٹینشن ہے، ٹینشن ختم ہو جائے گا تو پڑے گا۔ کیوں؟ انسان نقد پر دوڑتا ہے، ادھار کو چھوڑتا ہے۔ آخرت کو ادھار جانتا ہے، دنیا کو کیا جانتا ہے؟ نقد۔ لہذا وہ دنیاوی فائدے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ان وظائف کے اچھے کلمات کو وہ ادا کر کے اپنے دنیاوی فائدے کو حاصل جب کرنے لگے گا تو اس کو آخرت کی بھی رغبت کیا ہو جائے گی، پھر آخرت کے لیے بھی وظیفے کرنا شروع کر دے گا۔ اس وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ منع نہیں ہے، منع نہیں سے مراد کیا ہے کہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، لہذا علاج کے طور پر ایسا کرنا جائز ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو سب کو کافر جانتے ہیں، لہذا کسی کے پیچھے نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ذبیحہ، کچھ بھی نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی طریقے سے لوگوں کو عذاب دیتا ہے۔ یہ ایک عذاب کی شکل ہے کہ آپ اپنے اوپر اپنی زندگی کو کیا کر لیں؟ تنگ کر لیں۔ قرآن مجید نے کہا نا کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ یہ حرام کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ عذاب میں ڈنڈا ہی پڑے تبھی۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے بھئی۔ کوئی بھی ذبیحہ جب تک ہم نہیں کریں گے تو جاؤ چکن کی دکان بھی کھولو، پھر مٹن کی دکان کھولو، پھر بیف کی دکان کھولو، ساری دکان کھولو، خود ہی ذبح کرو، خود ہی کھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم شادی ہوئی ہماری تو ہم نے پہلے اس کو کلمہ پڑھوایا، بیوی کو ملنے سے پہلے مسلمان کیا، پھر اس کے ساتھ رہنے لگے۔ ہم نے کہا تو جب صحبت کرنا پڑے ہو سکتا ہے پھر دن بھر میں کافر ہو گئی ہو۔ بھئی جب صحبت کرو تو پہلے کلمہ پڑھاؤ۔ اگر یہی ہے کہ کسی وقت کافر ہو جاتا تو کافر تو دن بھر میں کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، وہ پہلے دن پڑھا لینے سے کیا آپ زندگی بھر کے لیے ہو گیا کیا؟ روزانہ صحبت کرنے سے پہلے کلمہ پڑھانا ہے۔ جتنی دیر کلمہ پڑھائے گی اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا، معاملہ ہو جائے گا۔ پڑھو کلمہ۔ جیسے ایک صاحب نے کہا کہ وہ اذان دیتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں اذان دیتے بھائی؟ قبر میں جب دفن کر دیتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر کیا دیتے ہیں؟ میں بولا اذان کیوں دیتے ہو؟ کہا اذان سے شیطان بھاگتا ہے، حدیث میں ہے۔ ہم نے کہا ایک دم صحیح حدیث ہے، شیطان بھاگتا ہے اور یا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ تو ہم نے کہا سب سے پہلی بار جب مردہ دفنایا جاتا وہاں شیطان آتا کہ فرشتہ آتا؟ دیکھیں آدمی جب اپنی عقل لڑائے گا تو کچھ نہ کچھ چور
सुबूत छोड़ के जाएगा। वहाँ फरिश्ता आता है, उसको भगा रहे किस चीज़ से, वो तो और पकड़ेगा कस के, क्योंकि तो फरिश्ता है, वो तो अजान से बहुत करीब होता है। अच्छा, अगर अजान से शैतान भागता है, इसका मतलब हर जगह है, तो टॉयलेट के बारे में दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, कि अल्लाह ये शैतान बदमाश मुझसे माँ यहाँ पर रहते हैं ना, अंदर इससे बचाइएगा। तो वहाँ पहले अजान है। अच्छा, जब आदमी बीवी के पास जाता, जो दुआ सिखाएगी उसमें क्या है कि अल्लाह शैतान से बचाइए, तो वहाँ पर भी पहले अल्लाह वो शुरू करो। ये सब जब इंसान अपनी तरफ से दीन में चीज़ें दाखिल करता ना, तो ऐसे क्या होती है, ऐसे टकराती है बात। अपनी तरफ से नहीं करो, ये भारतीय एडिशन ख़त्म करो, रसूल अरबी का एडिशन ज़िंदगी में क्या करो, अमल में लाओ, नजात पा जाओगे। पूजा एग्ज़ाम मौलाना साहब, मस्जिद में बाद लोग तौलिया ला करके लगाते हैं वज़ू करने के लिए, और टोपी रखते हैं, इसकी क्या फजीलत है? ये तौलिया लगाना तो एकदम गलत। मैं जा करके खूब अच्छी नाक पोछा, भाई पोछते नहीं पोछते, आप जा करके वज़ू करके आए हैं, माशाअल्लाह पूरे में आपने लगाया, मालूम नहीं। अरे एक मरतबा तो एक साहब ने लड़ाई कर लिया पुराने मदरसे में मुझसे, कहा आप इतना सब खर्चा करते हैं, 2 तौलिया नहीं टांग सकते? तो मैं उनको कहा कि आ जाइए, अभी आपको दिखलाते बताते हैं। हमने कहा ये तौलिया में हमको नज़ला हुआ है, मैं मुस्तकिल नाक पोछ रहा हूँ, उससे अभी आपको वज़ू करके पोछना है। मैं क्यों पूछूँ? हमने कहा जब भाई जिसको नज़ला हुआ रहेगा वो कौन सी तौलिया में पोछेगा? कोई उसकी अलग तौलिया है? बेवकूफ़ी के बाद जिस इस्लाम ने बताया तहारत आधा ईमान है, उसके दीवाने लोग बाहर उठा करके तौलिया लगा दिए, पता भी नहीं है, अल्लाह ताला बुद्धि नहीं दिया है, ऐसा लगता है। हिमाकत की बातें, जो नफासत पसंद है जो इस्लाम, उसके लोग ऐसे गंदी गंदी बातें हरकतें करते हैं। जब कभी गैर मुस्लिम आता है, वो देखता है उसी तौलिया में ये भी पोछा, उसी तौलिया में वो भी पोछा, वो कभी ज़िंदगी में तुमसे मुतासिर नहीं होगा कि मलिच किस्म के लोग हैं, देखो ये इबादत करने आए हैं, इनको शर्म नहीं आती है। आपने गलत पैगाम पास किया है, और उस पर इतना नाराज़ मौलाना, आप 2 तौलिया नहीं लगा सकते, इतना बड़ा मस्जिद बनाए हैं, तौलिया नहीं लगा सकते। नंबर 1। नंबर 2, वो जो टोपी रखते प्लास्टिक की है, सड़ी टोपी, फटी टोपी, सड़ी टोपी, गंदी टोपी, अल्लाह के सामने जा रहे हैं तो सड़ी टोपी। कुरान बोलो खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कि भाई जब नमाज पढ़ने आओ तो अपने अच्छे लिबास पे आओ। ये सड़ी टोपी लगा दी, सीएम बुलाएगा, जाओगे टोपी लगा करके? वो सड़ी वाली जो रखी है, मैं तो कहता हूँ वो टोपी लगा करके नमाज पढ़ना मकरूह है। उससे बेहतर है कि आप नंगे सर नमाज पढ़ ले अगर आप पर टोपी नहीं है। लेकिन ये जो आप हरकत कर रहे हैं ना, ये टोपी वाली, और ला करके रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे, उसी में सड़ती जाए। अच्छा, उसको फेंक भी नहीं सकते टोपी, मालूम आपको? वो एक अलग अकीदा है, फेंकना कैसे? वो वहाँ फंसा हुआ है बेचारा, अब वो उसी में जो है वो गोता खा रही हो, तुम्हारे सर की जीनत बन रही है। हिमाकत की सब बातें हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को सही समझ और सही दीन अता फरमाए। पूछा गया मौलाना साहब, एक साहब मुफ्ती नहीं है लेकिन अपने आप को मुफ्ती बोलते हैं, तो इसका शरई हुक्म क्या है? जब अगर उन्होंने अपने आप को मुफ्ती कहा, उर्फ़ आम में जो मुफ्ती और मुफ्ती नहीं है, तो जितने लोग मुफ्ती उनको बोलेंगे, उन सब के झूठ का इल्ज़ाम उनको पड़ जाएगा। कौन? जो मुफ्त के मुफ्ती बने। भाई जो हम उनको जो मुफ्ती बोलते, तुम बुलवा रहे हो ना मुफ्ती, हैं? गलत है। अपने आप को मुफ्ती बोल देना, आलिम बोल देना, और आलिम नहीं रहे, समझे नहीं? बल्कि बाद लोग ऐसे हैं, सैयद नहीं है, बन गए हैं सैयद, बाबा जाते हैं। बाबा जाना जानते हो? अरे जानते कि नहीं जानते? बाबा बन जाते, बाबा। उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपने गांव में कि बबा गए। ये क्या हो गए? बबा गए। वो हर बाबा को सैयद लिखना ज़रूरी है ताकि आप मुतासिर हों कि सैयद साहब हैं। अब वो बबा जाते हैं तो सैयद हो जाते हैं, और सैयद कभी ज़िंदगी में नहीं रहे हैं। ये भी ऐसे झूठ बोलता रहता है, इसको भी झूठ का गुनाह मिलता रहता है। बाबा होने से आदमी बच जाता है क्या? हमारे इलाके में एक बड़ा बाबा था, नंगा रहता था। मतलब वो लोग समझते थे कि इसके हाथ में छिपा है, कोरोना ने पकड़ लिया। बबा गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वो पहली लहर है, दूसरा भी नहीं झेल पाए, पहली लहर में ही उलट गए, बाबा गए। बाबा इतना कि लोग उनके जा कर के पैर छुए, औरतें मर्द, बाबा गए। निहाल भी उनको जानते बाबा को। पूछा गया क्या हामिला औरत से निकाह हो सकता है? अगर कोई औरत हमल से है तो उससे निकाह अगर हुआ है तो निकाह शरई लिहाज से मान लिया जाएगा। अगर उसी आदमी का हमल है तो फिर ऐसी शक्ल में बीवी पहले इलीगल थी, अब क्या हो गई? लीगल हो गई। लेकिन अगर इसको ये बात मालूम हो जाए कि ये हमल दूसरे का है तो निकाह तो हो जाएगा, लेकिन फिर ऐसी औरत से सोहबत उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए। पूछा गया क्या जानवर का सदका करते वक्त जिसकी तरफ से किया गया है उसका वहाँ मौजूद रहना और उसको छुला करके करना ज़रूरी है? ना मौजूद रहना ज़रूरी, ना छुला करके रहना ज़रूरी, और ना ये समझना कि जान के बदले में जान दे देंगे तो हमारी जान बच जाएगी। अच्छा, किसी की जान मारने से जान बचती है? आज तक तो कभी हुआ नहीं भाई, आपने किसी की जान मार दिया, आप बच जाएंगे इसलिए कि हमने बकरे की जान ले लिया था, मेरी जान बच गई। बेवकूफ़ी। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? सदका बलाओं को टालता है। ये हिंदुआना कल्चर है, बलि से कहते हैं कि अगर बलि दे दी जाए तो बलि जो देता है उसकी जान बच जाती है। एकदम गलत कॉन्सेप्ट है, ये कोई इस्लामी तसव्वुर नहीं है। हम लोग बोलते इसलिए नहीं हैं, किसी बहाने कुछ बकरे वकरे आ जाते हैं तो अपना चला लेते हैं, बोलते नहीं हैं। मैं ऐसे मदरसे को भी जानता हूँ कि उनके पास इतने बकरे आ गए हैं कि उन्होंने उस बकरे को बेच दिया। किसको बेच दिया? कसाई को। हम से मसला पूछा कि मौलाना साहब बकरे बहुत आ गए मदरसे में, हमने बकरे को बेच दिया। तो हमने कहा बेचने के बाद उन्होंने कहा कि वो बकरा उन्होंने दबा करके बेच डाला। किसने? कसाई ने। अब वो जितना बकरा बेचा, मतलब 10 बकरे बेचे और उसमें 1 कुंटल गोश्त हुआ, तो अब मेरा 1 कुंटल गोश्त उनके ऊपर कर्जा है। किसके ऊपर? कसाई के ऊपर। हम जब चाहेंगे तो वो 1 कुंटल गोश्त ले सकते कि नहीं, ये है मामला। कुछ मदरसे बेचारे ऐसे हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, बेचारे पैसे तनख्वाह देने के मोहताज हैं, और कुछ ऐसे हैं पूछते हैं, अभी इसमें पूछा गया है, अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, बंद करेंगे, अगली बार इसको पूरा करेंगे, ज़्यादा हो रहा है ये, कि मौलाना साहब हमारे मदरसे में जो ज़िम्मेदार हैं वो अपनी ज़कात लाकर मदरसे में देते हैं। इतना ज़्यादा ज़कात दी हुई है कि ज़कात मतलब मदरसे के अकाउंट में जमा है, पिछले 3 साल से खर्चा नहीं हो पा रही है, और फिर अगले साल वाली आ गई है, अब 4 साल की हो जाएगी इकट्ठा है। किसी के साथ ये मामला, जिसके पास कितने मदरसे बेचारे हैं जो परेशान हैं, जिनके पास पैसे नहीं है कि मदरसा कैसे चलाएं, डर की ठोकर खा रहे हैं। अरे यार, उठा करके दे दे पैसा उस मदरसे को जो चल रहा है, उसको दे दो पैसा, तुम्हारे पास अगर खर्चा नहीं है तो। लेकिन नहीं, ये सब हमारी जो है वो क्या बताएं, बस अल्लाह हिफाजत फरमाए। पूछा गया है मर्द के पास मुर्दे के पास पूछा गया मुर्दे के पास बैठ करके औरतें हमारे इलाके में कलमा पढ़ती हैं, कुछ लोग सूरह मुल्क पढ़ती हैं और ये समझती हैं कि इससे मुर्दे की बख्शिश हो जाती है। एक बात आपको बताएं, नाराज़ नहीं होना, नाराज़ तो नहीं होंगे ना? ये जितनी बातें आप मुर्दे के पास बताते हैं, कोई भी हदीस में है ही नहीं पढ़ने की, कोई भी चीज़ नहीं है। आप मुर्दा, कोई भी आदमी के ऊपर कोई भी आपका ईसाल सवाब उस वक्त काम करता है हकीकत में जब वो खुद क्या हो, हराम हलाल से बचा हो, फ़राइज़ अदा किया हो और लोगों के हुकूक अदा किया हो, तब आपकी साल सवाब कुछ उसको काम आता है। वरना बड़े लोग क्या करें, बड़े लोग क्या करें, ऐसे ही साल सवाब करा करके अपने अब्बा जो बदमाशी ज़िंदगी भर काम किया उनको उठा करके जन्नत में पहुँचा दे, तो गरीब तो बेचारा लटक गया और ये पहुँच जाए जन्नत में। ये अल्लाह का मामला है, तुम्हारा मामला नहीं है। जितनी चीज़ भी आप करते हैं इससे भी लोग नाराज़ हो जाएंगे, आपके गांव में भी करते होंगे। जितना भी आप करते हैं कोई चीज़ भी हदीस से साबित नहीं है, चाहे उस वक्त करते हों, चाहे 2 दिन के बाद करते हों, चाहे तीजा के नाम पे करते हों, चाहे 40वां के नाम पे करते हों, चाहे बरसी के नाम, कोई चीज़ हदीस में नहीं है। जो कुरान खानी आप करते हो, कुरान खानी भी किसी हदीस में नहीं है।
ایصال ثواب ایک ٹاپک ہے، اور ایصال ثواب پہنچانے کا جو طریقہ ہے، پہلے قل پڑھو، پھر یہ پڑھو، پھر وہ پڑھو، وہ بھی کسی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ سب ہم لوگوں کا بھارتی ایڈیشن۔ یہ عربوں سے جب ہم بات کرتے ہیں نا کبھی، تو پوچھتے ہیں کہ کون سا اسلام ہے تمہارا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے تو ہم کو کیوں نہیں معلوم ہے؟ ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا، ایجپٹ سے ایک آدمی آیا یہاں، پرانے مدرسے کی بات ہے، تو وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ کیا ٹاپک تھا؟ بھارت کے مسلمانوں پر بھارتی لوگوں کے اثرات۔ تو کئی اس کو کرناٹک کے کئی شہر دیکھنا تھا، ہبلی بھی شامل تھا۔ میرے پاس آیا، مرکز میں آیا، مرکز والوں نے میرے پاس بھیج دیا، زبان نہیں سمجھ رہے تھے، خیر مجھ سے بات ہوئی، چائے وا پانی کرایا، تو اس نے کہا کہ آپ میری اتنی مدد کریں، ایک مرتبہ آپ اپنے شہر سے مجھے گزار دیں، مسلم ایریا سے، بس۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آٹو پہ ہم بیٹھ گئے، تو آٹو کے داہنی طرف ہم بیٹھے، بائیں طرف وہ بیٹھا، دونوں آدمی۔ ہم نے کہا بھیا گھنٹہ 2 گھنٹہ لگے گا، جو گھما دو ان کو۔ ہم وہاں سے نکلے ہی تھے، ابھی مدرسے سے پرانے نکلے ہی تھے کہ وہ درگت بیل سے پہلے وہ جو قبر ہے، تو وہاں ایک آدمی مور کا پنکھا لیے ہوئے، اس نے دیکھ لیا، میں تو دائیں طرف بیٹھا تھا، وہ بائیں طرف تھا، اس نے دیکھ لیا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ ہم نے کہا یہ وہ مسلمان ہے جو تم کو کافر کہتے ہیں۔ کہا ہم کافر ہیں، یہ مسلمان ہیں؟ ہم نے کہا یہ تم کو کافر جانتے ہیں۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ بیچارہ جتنا پڑھا تھا کہ مور کے پنکھے کی فضیلت، اس کو ایک حدیث نہیں مل رہی ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں مل رہی کہ کر کیا رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ یہ کر یہی رہے ہیں کہ یہ تم کو کافر جانتے ہیں، سمجھتے یہی اسلام ہے۔ کہا اچھا آگے چلو، بھائی صاحب کچھ اپنا نوٹ کیا، آگے چلو، وہ ڈائری رکھے ہوئے تھے۔ وہ درگت بیل پہنچے تو وہاں پر ایک جنازہ جا رہا تھا، اور وہ پھولوں سے لدا ہوا تھا۔ تو پوچھا یہ کیا جا رہا ہے؟ ہم نے کہا جنازہ ہے۔ کہا اس میں آدمی؟ ہم نے کہا اس کے اندر ہے۔ کہا اوپر کیا ہے؟ ہم نے کہا اوپر پھول ہے۔ کہا یہ کس کا جنازہ؟ ہم نے کہا یہ جو اپنے آپ کو پکا مسلمان جاتا ہے اور تم کو کافر جانتا، اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ کہا ایسا کرو، آٹو واپس لے لو، ہم کو تمہارے پورے شہر کے بارے میں معلوم ہوا کہ دوسروں کے اثرات تمہاری زندگی میں کتنے پڑے ہیں، مجھے سب بات معلوم ہو گئی۔ مجھے بنگلور کی گاڑی پہ بٹھا دو، میں جا رہا ہوں۔ جو 2 دن کا پروگرام شاید لے کر آیا رہا ہوگا، وہ 10 منٹ میں اس کو تمہارے شہر کی ساری بات کیا ہو گئی۔ اور یہی حالت کہاں سب جگہ ہے۔ تو آپ نے اور ہم نے کیا کیا ہے؟ سب ہمارا ایڈیشن ہے اسلام کا۔ کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ جو اللہ نے بتایا، اللہ نے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات ان کو پہنچا دیجئے جو تم کو پہنچی ہے۔ اس کے باوجود تم کہتے ہو قرآن خوانی ہے، تو مر گیا تو فلاں کرو، تو یہ کرو، دنیا بھر کی باتیں۔ اور اسی سے ملتا جلتا سوال آیا ہوا ہے، ابھی میں نے مفتی صاحب کو دیا تھا، انہوں نے جواب بھی لکھا ہے۔ پوچھا ہے کہ اگر زندگی میں اپنے لیے یا کسی میت کے لیے 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھی جائے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، یا مرتے وقت مخصوص تعداد میں پڑھنے سے بخشش ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب نے جواب لکھا ہے کہ ثواب اور عقاب اور مغفرت وغیرہ کے لیے نص شرعی چاہیے، یعنی دلیل چاہیے قرآن حدیث سے۔ مذکورہ بالا مغفرت والی بات کسی حدیث سے ثابت، ان کو کرنا ہی وہ ہے جو حدیث میں نہیں ہے۔ پلاننگ ہی کیا ہے کہ جو رسول نے نہیں بتایا ہے وہ کرنا ہے، جو بتایا ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ لہذا وہ 1.25 لاکھ پڑھوا کر کے اپنے لیے ریزرو کر لیے، اکاؤنٹ میں ڈال لیے ہیں۔ یہاں سے جیسے ہی پہنچے قبر کے اندر، سٹاک سے ایکسپریس سے جنت میں، اسی سے جنت میں جانے کے ساری چیزیں قرآن حدیث کے خلاف کام کرتی ہیں۔ کب؟ اچھا ایک بہت تگڑا کافر ہے، خوب اللہ کے راستے میں نام پہ خرچہ کرتا، کام آئے گا؟ کیوں؟ کیونکہ ایمان شرط ہے۔ ایسے ہی مومن کے لیے شرط ہے کہ حرام سے بچاؤ، فرائض ادا کیا، لوگوں کو حقوق نہ مارے ہوئے، 3 کام کیا ہو۔ اب اس کے بعد یہ ساری چیزیں کیا کر سکتی ہیں؟ کچھ اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، ورنہ ایسے کر کے لوگ جنت پہ جانے لگیں گے تو امیر سب جنت میں چلے جائیں گے، اور فقیر کہاں رہ جائے گا؟ بیچارہ باہر رہ جائے گا۔ جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ فقیر 500 سال پہلے امیر سے پہلے جنت میں جائے گا۔
یہ بھی حدیث ہے. جس کو تم پیچھے کر رہے ہو نا وہ 500 سال پہلے جائے گا. بہرحال یہ باتیں رکھنی تھیں کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور کچھ باتیں جو ہے ابھی باقی ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے.